اندر بھی اللہ نے درجات رکھے ہیں، اس امت کے اندر بھی اللہ نے طبقات کو بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں فرما دیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں ہوں۔ حضور علیہ السلام اپنے زمانے کی بات بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ اور سب سے بہترین لوگ وہ میرے زمانے کے ہیں، اور سب سے بہترین جو ہے وہ زمانہ وہ میرا زمانہ ہے۔ اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو اس کے متصل زمانہ آئے گا وہ بہتر ہوگا۔ میرے زمانے سے تھوڑے کم درجے میں میرے بعد جو زمانہ آئے گا وہ بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے حضور علیہ السلام سے جتنی بعد ہوتا چلا جائے گا، دوری ہوتی چلی جائے گی، تو زمانے میں خیریں بھی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو حضور علیہ السلام کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، سب سے اعلیٰ زمانہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کا ہے۔ سب سے اونچے مقام اور مرتبے والا زمانہ وہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اور صرف زمانہ ہی برکات والا نہیں ہے، صرف زمانہ ہی کمالات والا نہیں ہے، صرف زمانہ ہی کو اللہ نے فضائل اور مناقب سے نہیں نوازا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ آئے ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا ہے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی باتوں کو سنا ہے، وہ سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں کو آج ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی مقدس جماعت بنائی ہے، ایسی پاکیزہ جماعت بنائی ہے کہ انبیاء کے بعد اگر روئے زمین پر کسی انسان کی فضیلت، مقام اور مرتبے اور شرافت کو دیکھنا ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو دیکھ لیا جائے۔ بہت اللہ نے ان کو فضائل اور مناقب سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ چنا ہے، انبیاء کا انتخاب کیا ہے۔ جہاں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور لوگوں کا انتخاب کیا ہے اور انبیاء کا چنا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی جماعت کو چنا ہے۔ صحابہ جیسی جماعت کو اللہ رب العالمین نے خود منتخب فرمایا ہے، خود چنا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک ایک ساتھی کے دل کو پرکھا ہے کہ کون ایسا ہے جو میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے قابل ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک رات اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، دو اشخاص میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا جو ہے عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں کو دیکھا ہے، دونوں کو پرکھا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی صحبت کے لیے، حضور علیہ السلام کا ساتھی بنانے کے لیے اور حضور علیہ السلام کی معیت میں لانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن کر حضور علیہ السلام کی معیت اور ان کی صحبت میں پہنچا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اسی طریقے سے تمام کے تمام صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، اور یہ سارے کے سارے صحابہ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے، اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیابی والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ ایسے صحابہ ہیں، میں اور آپ دنیا میں نیک اعمال کر رہے ہیں، دنیا میں کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہماری نمازیں بھی قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہے۔
کسی کو اپنے بارے میں کچھ بھی یقین نہیں ہے، کوئی بھی 100% یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اب تک جو اللہ کی عبادتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری جو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے، منظور ہو گئی ہے۔ لیکن صحابہ اکرام ایک ایسی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کا امتحان لیا ہے، ان کے دلوں کو پرکھا ہے، ان کے دلوں کو جانچا ہے، اور ان کے دلوں میں تقوی ہی کو پایا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں تقوی ہی موجود تھا۔ کسی کے بارے میں دنیا میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% متقی ہے، لیکن جس شخص کے بارے میں اور جس جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین تقوی کا اعلان فرما دے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں رہ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اور صحابہ میں بھی طبقات تھے، ان میں بھی درجات تھے، ان میں بھی مراتب تھے، اور صحابہ میں سب سے اونچے مقام اور مرتبے والی اگر کوئی ہستی تھی تو وہ جناب سید